لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج اوکاشا اسلامک میڈیا کے توسط سے آپ کے سامنے عمرہ کا مکمل اور بہت ہی آسان اور اہم فہم انداز میں عمرے کا مکمل طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، عمرے کا معنی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا۔ عمرے کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا۔ عمرہ ایک عبادت ہے جو حج کے ساتھ اور اس سے الگ مدت غیر معینہ میں ادا کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، جب آپ عمرے کا ارادہ کریں، اچھی طرح آپ ناخن کاٹیں، مونچھیں تراشیں، زیر ناف بال کاٹیں، بغلوں کے بال کاٹیں، حجامت وغیرہ کرا کے اچھی طرح غسل کریں، جسم کو خوشبو لگائیں، اور اس کے بعد آپ نے پہلا جو عمرے میں کام کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلا کام وہ ہوتا ہے احرام مع تلبیہ۔ پاکستان کا میقات جو ہے وہ یلملم ہوتا ہے۔ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے آپ نے احرام باندھنا ہے، احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں، ایک احرام کی چادر آپ نے اوپر ڈالنی ہے اور ایک کے ساتھ آپ نے تہبند، سر کو ننگا رکھیں، جیسے آپ نے احرام باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہم لبیک عمرۃ، رواہ البخاری، اللہ میں حاضر ہوتا ہوں عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ احرام باندھنے کے بعد عمرہ والی نیت کر کے آپ اس کے بعد سفر اپنا جاری رکھیں، اور ساتھ تلبیہ آپ لازمی پڑھتے رہیں۔ تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں آپ کو میں بھی سنا دیتا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صحیح البخاری میں الفاظ ہیں، تو یہ آپ پڑھتے جائیں۔ یاد رکھیں، حالت احرام میں کچھ کام ممنوع ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جسم کے کسی حصے سے آپ نے بال نہیں اکھاڑنا۔ بال اکھاڑنا، کاٹنا، موننا یہ منع ہے۔ ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، مرد کا سر کو ڈھانپنا یا مرد کا سلے ہوئے کپڑے پہننا جیسے شلوار، قمیص، بنیان، کوٹ، سویٹر، پتلون، پاجامہ وغیرہ سب منع ہے۔ عورت کا دستانے، نقاب وغیرہ پہننا، یہ سارے کام صحیح البخاری کے اندر منع کیے گئے ہیں۔ اور ایک اہم چیز یاد رکھیں، اگر عورت کو حالت احرام میں حیض و نفاس کا خون وغیرہ آ جاتا ہے تو بیت اللہ کے طواف کے علاوہ عمرہ کے بقیہ تمام ارکان و واجبات کی وہ ادائیگی کرے گی۔ بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے گھر سے نکلے ہیں، احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سفر جاری ہے، آپ آ گئے ہیں مسجد حرام، خانہ کعبہ کے اندر۔ جیسے آپ خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوں تو آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے۔ آپ نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت، سنن ابی داؤد۔ اس کے بعد یعنی مسجد نبی میں آپ انٹر ہو گئے، اس کے بعد آپ نے حجر اسود کے سامنے جانا ہے، اس کو چومیں، اگر موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیں، اس کا بھی موقع نہ ملے تو دور سے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ کا اشارہ کریں اور یہ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہاں تک آپ کا ایک کام ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں احرام مع تلبیہ، احرام کی پابندیاں، احرام باندھ کر کون کون سے کام نہیں کرنے، یہ سارا ایک کام آپ کا ہو گیا۔ اس کے بعد ہوتا ہے دوسرا کام، وہ ہوتا ہے طواف قدوم۔ سب سے پہلا جو طواف ہوتا ہے، حجر اسود کے بعد طواف کریں، آپ تلبیہ بند کر دیں۔ طواف کے ہر چکر کے لیے کوئی خاص دعا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام طواف شروع کرتے تھے۔ دوران طواف آپ نے کندھے کو ننگا رکھنا ہے، یاد رکھیں، کندھے کو آپ نے ننگا رکھنا ہے، اور 7 چکر آپ نے لگانے ہیں بیت اللہ کے۔ 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے، یعنی اچھل کر پہلوانوں کی طرح کندھے ہلا کر آپ نے چلنا ہے، اور باقی 4 چکروں میں عام جو حالات اس میں اس طرح چلنا ہے۔
اور خواتین جو ہیں وہ معمولی چال سے طواف قدوم کریں گی۔ یاد رکھیں طواف کے بعد آپ نے کندھا ڈھانپنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اگلا جو کام کرنا ہے، تیسرا عمل، وہ ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھنا۔ مقام ابراہیم پر جا کر آپ نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آپ نے 2 رکعت مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے۔ مقام ابراہیم وہاں اس کے آس پاس پڑھیں یا حرم میں کہیں بھی آپ کو جگہ مل جاتی ہے آپ وہاں اس کی ادائیگی کر دیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت کے فاتحہ اور سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد جو چاہیں آپ دعا مانگے مقام ابراہیم پر، اس کے لیے کوئی خاص دعا حدیث میں وارد نہیں ہے۔ اس کے بعد اب حجر اسود کا استلام کریں، اگر ہو سکے تو جو ہے بوسہ وغیرہ لیں، قریب ہو جائیں، نہ تو دور سے اس طرح استلام کریں، ہاتھ کو چوم لیں، یا آپ کا استلام جو ہے ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے چوتھا عمل، زمزم۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد، استلام کرنے کے بعد زمزم پر جائیں، زمزم کو خوب پئیں، سر پر ڈالیں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، آپ پیتے تھے، سر مبارک پر بھی ڈالتے تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام الطعام وشفاء السقم، کھانے کا کھانا ہے اور ہر قسم کی بیماری سے شفا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر آپ نے فرمایا۔ تو اسی طرح جو آپ نے 5واں کام کرنا ہے وہ ہے صفا مروہ کی سعی۔ زمزم پینے کے بعد صفا پہاڑی پر آپ نے جانا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے قرآن کی آیت پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ، یہ الفاظ بھی آپ پڑھیں۔ اس کے آپ نے 7 چکر لگائیں، صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوگا آپ کا، یاد رکھیں۔ آخری چکر جو ہوگا وہ مروہ پر ختم ہوگا۔ یہ صحیح دوڑ کر مردوں کے لیے ہے، اور خواتین جو ہیں عام حالات میں جو چلتی ہیں اسی طرح چلیں گی۔ 5واں کام ہو گیا، اب ہے چھٹا کام، یاد رکھیں۔ چھٹا کام کیا ہے؟ حلق یا تقصیر۔ صفا مروہ کی صحیح کے بعد مکمل سر کے بال منڈا لیں یا کٹا لیں۔ منڈوانے والے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعائے رحمت فرمائی، اللہ میری امت کے جس بندے نے مکمل سر کے بال منڈوائے، اللہ اس بندے کے اوپر رحم فرما، اللہم ارحم حلقین، اللہ جس نے پورا سر منڈوا دیا اس پر رحم فرما، اللہ جس نے پورا سر منڈوا دیا اس پر رحم فرما، والمقصرین، اللہ جس نے بال چھوٹے کرے اس پر بھی رحم فرما۔ تو عورتیں جو ہیں وہ انگلی کے پورے کے برابر آخر سے کٹائیں گی۔ تو ناظرین کرام، یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیں 6 کام ہیں: احرام مع تلبیہ، احرام کی چادریں، حالت احرام میں ممنوع کام، یہ ساری مد نظر رکھنے چیزیں، یہ پہلے کام میں ساری۔ دوسرا کام ہوتا طواف قدوم، طواف قدوم آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام کیا؟ مقام ابراہیم پر 2 رکعات پڑھنی ہے۔ چوتھا کام کیا ہے؟ زمزم پانی کو پینا ہے، سر پر ڈالنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور 5واں کام کیا؟ صفا مروہ کی آپ نے دوڑ لگانی ہے۔ اور چھٹا کام کیا ہے؟ آپ نے حلق یا تقصیر، بال منڈوا دیں سارے سر کے یا تو چھوٹے کرا دیں۔ تو یہ آپ کا ان تمام 6 کاموں سے آپ کا عمرہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بہترین عین قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو پورا حج کا طریقہ کوشش اسلام کی میڈیا پر بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔